اللہ تعالیٰ عنہ مراد مصطفیٰ ہیں۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چل کر آئے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہے کہ جن کو خاتم الانبیاء محبوب کبریاء راحت العاشقین مراد المشتاقین سید الاولین والآخرین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے، اور مانگا کس طرح؟ بیت اللہ کی چوکھٹ کو پکڑ کر، بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو مانگا، اور پھر عمر ملا کس طرح؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی دھرتی سے اٹھتے ہیں اور تلوار ہاتھ میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے نکلا۔ راستے میں ایک صحابی ملا، اس نے پوچھا عمر کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ عمر نے جواب دیا محمد عربی کا سر قلم کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ صحابی رسول نے آگے سے کہا کہ پہلے جا اپنے گھر، اپنی بہن اور اپنے بہنوئی کے گھر کو سنبھال۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سیدھا حضور علیہ السلام کو شہید کرنے کی بجائے اپنی بہن اور بہنوئی کے گھر جاتا ہے۔ اختصار کے ساتھ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ گھر گیا، اپنی بہن کے قرآن کی تلاوت سنی، اپنی بہن پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ بہن نے بھی آگے سے جواب دیا، کہا عمر جہاں تیری رگوں کے اندر خطاب کا خون دوڑتا ہے، اسی طرح میری رگوں کے اندر بھی خطاب کا خون دوڑتا ہے۔ تو مار مار کے تھک جائے گا، میں مار کھا کھا کے نہیں تھکوں گی۔ جہاں خطاب کے خون دوڑ رہا ہے میری رگوں کے اندر، وہاں آپ علیہ السلام کی محبت میں میری رگوں کے اندر دوڑ رہی ہے۔ خیر، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مار مار کے تھک گئے تو اپنی بہن سے پوچھا، کہا اچھا وہ کلام تو سناؤ جو تھوڑی دیر پہلے تم پڑھ رہے تھے۔ تو بہن نے آگے سے کیا جواب دیا؟ لا یمسہ الا المطہرون، ناپاک آدمی، نجس آدمی، پلید آدمی اللہ کے کلام کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، پہلے پاک ہو کر آؤ۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا۔ غسل کرنے کے بعد فارغ ہوئے، قرآن کی تلاوت سنی۔ یہی فاروق اعظم ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو موجود تھے وہاں، ان سے کہنے لگا مجھے لے چلو خاتم الانبیاء محبوب کبریاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ فاروق اعظم کے ہاتھ میں تلوار ہے، گردن جھکی ہوئی ہے، جا رہا ہے حضور علیہ السلام کی خدمت میں۔ آپ علیہ السلام دار ارقم میں موجود ہیں۔ دروازے پر دستک ہوئی، اندر سے پوچھا گیا کون؟ جواب ملا عمر بن خطاب۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے تلواریں نکال لی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا دشمن آیا ہے، آج ہم اپنی تلوار سے اس کا کام نمٹاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، عمر اگر آیا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے تو اہلا و سہلا مرحبا، استقبال کریں گے۔ اگر عمر آیا ہے مجھ پہ حملہ کرنے کے لیے تو وہ اکیلا ہے، ہماری تعداد زیادہ ہے۔ دروازہ کھلا، عمر کو دیکھا تو عمر کی یوں گردن جھکی ہوئی ہے، تلوار بھی ہاتھ کے اندر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حضور علیہ السلام نے کرتے مبارک کو، عمر کے کرتے کو یوں جھٹکا دیا، فرمایا عمر کیا آج بھی تم اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے؟ فاروق اعظم نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر آیا تھا آپ کا سر لینے کے لیے، لیکن آج اپنا سر آپ کے قدموں میں رکھنے کے لیے آیا ہے۔ آپ علیہ السلام کو عمر کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی مجھے کلمہ پڑھائیے۔ آپ علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا۔ عمر ابن خطاب نے جب کلمہ پڑھا تو نعرہ تکبیر کی صدا بلند ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے بھی نعرہ تکبیر کی صدا بلند کی۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے بھی نعرہ تکبیر کی صدا بلند کی۔ اتنے میں اللہ رب العزت نے
حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام، بھائی میری طرف توجہ کریں، حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور جبریل امین آپ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے پر صرف آپ خوش نہیں بلکہ تمام صحابہ بھی جیسے خوش ہیں، اسی طریقے سے آسمان کے فرشتے بھی خوش ہیں۔ اب دیکھیے یہی عمر ابن خطاب ہے، وقت گزرتا رہا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن کیا ہوا، آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو اسی دار ارقم کے اندر نماز کا وقت ہوا، صحابہ کرام نے نماز کی تیاری کی، تیاری کرنے کے بعد صفیں سیدھی ہو گئی، آپ علیہ السلام مصلی پہ آئے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا، دیکھنے کے بعد آپ علیہ السلام سے فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، عمر نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھنے کے لیے تیاری ہو رہی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی پتہ ہے نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز کی تیاری ہو رہی ہے، صفیں سیدھی ہو گئی ہیں، مجھے بھی پتہ ہے آپ مصلی پہ آئیں گے، امامت کرائیں گے، صحابہ آپ کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز یہاں کیوں، نماز بیت اللہ کے اندر کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا، عمر ہمارے اپنے رشتہ دار ہیں، ہمارے اپنے عزیز و اقارب ہیں، یہ بیت اللہ میں نماز پڑھنے نہیں دیتے، یہ لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں، جس کی وجہ سے بیت اللہ کی بجائے یہاں دار ارقم میں نماز پڑھانے کے لیے میں نے صحابہ کو تیار کیا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے اسلام لانے سے پہلے بھی نماز یہاں، عمر کے اسلام لانے کے بعد بھی نماز یہاں، تو پھر عمر کے اسلام لانے کا فائدہ کیا ہوا؟ نعرہ تکبیر، عظمت فاروق اعظم، عظمت فاروق اعظم، عظمت صحابہ، نعرہ تکبیر۔ تو عمر نے کہا پھر میرے اسلام لانے کا فائدہ کیا ہوا؟ اب نماز یہاں نہیں، اب نماز بیت اللہ کے اندر ہوگی۔ سب سے پہلی نماز جو جماعت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کے اندر بیت اللہ میں پڑھی گئی، وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے پر پڑھی گئی۔ اب میں نتیجہ نکالنا چاہتا ہوں، ذرا غور کیجئے کہ بیت اللہ میں ایک نماز اکیلے پڑھو تو کتنا ثواب ملتا ہے؟ 1 لاکھ اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھو تو 27 لاکھ نمازوں کا ثواب۔ اب ذرا غور کیجئے، آپ میں سے کسی آدمی نے مسجد بنا دی یا درسگاہ بنا دی، جب تک نمازی نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے، جس طرح نمازیوں کو نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا، مسجد بنانے والے کو بھی ثواب ملے گا، نمازی کے ثواب کے اندر بھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ جس طرح درسگاہ میں پڑھنے والے طلباء کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اجر و ثواب ملے گا، اسی طرح درسگاہ بنانے والے کو بھی اجر و ثواب ملے گا۔ اب ذرا دیکھیے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر سب سے پہلی نماز جو بیت اللہ میں پڑھی گئی، ایک نماز اکیلے پڑھو 1 لاکھ نماز پڑھنے کا ثواب، جماعت کے ساتھ پڑھو 27 لاکھ نماز پڑھنے کا ثواب، جہاں وہاں نمازیوں کو نماز پڑھنے کا اجر و ثواب ملے گا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اجر و ثواب ملے گا۔ گویا کہ آپ یوں سمجھے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنا نیکیاں ہیں کہ میرے اور آپ کے کیلکولیٹر جواب دے جائیں۔ یہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایک دن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، بھائی آج تک بندے نہیں دیکھے آپ نے؟ میری طرف اللہ کے بندے توجہ کرو، مہمان تو آتے رہیں گے۔ تو ایک دن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے ساتھ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران مبارک پر یوں ہاتھ مارا۔ ہاتھ مارنے کے بعد فرمایا، بھائی ابو بکر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ متوجہ ہوئے، فرمایا، ہاں بھائی عمر کیا کہنا چاہتے ہو؟ حضرت عمر ابن خطاب نے دوبارہ
حضرت ابو بکر صدیق کی ران مبارک پر ہاتھ مارا، فرمایا بھائی ابو بکر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھائی عمر کیا کہنا چاہتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بھائی ابو بکر میری زندگی کی ساری نیکیاں آپ لے لیں۔ بھائی حضرت عمر کی کتنی نیکیاں ہیں؟ کیلکولیٹر جواب دے جائیں، اتنی نیکیاں کہ کوئی شمار نہیں کر سکتا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق کو فرما رہے ہیں بھائی ابو بکر میری زندگی کی تمام نیکیاں لے لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے جو غار ثور میں 3 راتیں گزاری تھیں، ان 3 راتوں میں سے ایک رات کی نیکیاں دے دیں۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 3 راتوں کے اندر کیا کیا تھا؟ بھئی حج کیا تھا؟ ہرگز نہیں، حج کا تو وقت ہی نہیں تھا۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزہ رکھا تھا، بھئی روزہ تو رمضان میں فرض ہوتا ہے، روزے کا تو وقت نہیں تھا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق نے کیا کیا تھا؟ میں کہتا ہوں آپ علیہ السلام کا تحفظ اور دفاع کیا تھا، جس کی بنا پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لیں۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ غار ثور میں جو آپ نے 3 راتیں گزاری تھیں، ان 3 راتوں میں سے ایک رات کی نیکیاں دے دیں، تو معلوم یہ ہوا نماز نیکی ہے لیکن سب سے بڑی نیکی نہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنا نیکی ہے لیکن سب سے بڑی نیکی نہیں۔ ذکر و اذکار کرنا نیکی ہے لیکن سب سے بڑی نیکی نہیں۔ صدقہ خیرات کرنا نیکی ہے لیکن سب سے بڑی نیکی نہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنا نیکی ہے لیکن سب سے بڑی نیکی نہیں۔ نماز کی پابندی کرنا نیکی ہے لیکن سب سے بڑی نیکی نہیں۔ صلہ رحمی کرنا نیکی ہے لیکن سب سے بڑی نیکی نہیں۔ اگر سب سے بڑی نیکی ہے تو وہ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ اور دفاع ہے۔ اگر سب سے بڑی نیکی ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا دفاع ہے۔ اسی لیے تو ابو بکر کو کہتا ہے عمر میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لیں۔ وہ راتیں 3 جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے غار ثور میں گزاری ہیں، ان 3 راتوں میں سے ایک رات کی نیکیاں دے دیں۔ گرامی قدر سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس محفوظ ہے تو نماز محفوظ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس محفوظ ہے تو قرآن محفوظ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس محفوظ ہے تو روزہ محفوظ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس محفوظ ہے تو پھر حج کے ارکان محفوظ ہیں۔ اگر آپ علیہ السلام کی عزت و ناموس محفوظ نہیں تو پھر یہ سارے ارکان محفوظ نہیں۔ نعرہ تکبیر، حضرت محمد مصطفیٰ، عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت، شان سیدنا صدیق اکبر، شان سیدنا فاروق اعظم، عظمت صحابہ، نعرہ تکبیر۔ تو سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ ذات محمد کا دفاع، ذات محمد کا دفاع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور خاتم النبیین نبی ہے، یہ میرا اور آپ کا عقیدہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم۔ انبیاء میں سب سے آخری نبی، امتوں میں تم سب سے آخری امت۔ جس طرح میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اسی طرح تمہارے بعد کوئی امت نہیں آ سکتی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا انہو سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہو نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ ان قریب 30 دجال کذاب ایسے آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا سب جھوٹ بولتے ہیں، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ گرامی قدر سامعین، آپ علیہ السلام کی موجودگی میں بھی جھوٹے مدعی نبوت آئے۔ حضور علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد بھی جھوٹے مدعی نبوت آئے۔ آپ علیہ السلام کی زندگی
अंदर भी झूठे मुद्दाई नबुव्वत का ताक़ुब किया गया। आप अलैहिस्सलाम के चले जाने के बाद भी झूठे मुद्दाई नबुव्वत का ताक़ुब किया गया। अकीदा खत्म नबुव्वत की अहमियत और अज़मत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौरे खिलाफत है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में झूठा मुद्दाई नबुव्वत मुसैलमा कज़्ज़ाब खड़ा हुआ और इसने नबुव्वत का दावा किया। सबसे पहला जो अकीदा खत्म नबुव्वत पर जिहाद हुआ वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की क़यादत के अंदर इनके दौरे खिलाफत में झूठे मुद्दाई नबुव्वत मुसैलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ जंग लड़ी गई। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अकीदा खत्म नबुव्वत की अहमियत और अज़मत कितनी है। आप अलैहिस्सलाम की जिंदगी मुबारक के अंदर इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के लिए जितनी जंगें लड़ी गईं उन तमाम जंगों में जो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन शहीद होते हैं 259 की तादाद है। लेकिन अकीदा खत्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के लिए जो जंग लड़ी गई झूठे मुद्दाई नबुव्वत मुसैलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दौरे खिलाफत में लड़ी गई। उसमें जो हज़रात सहाबा शहीद हुए 1250 तादाद उनमें 700 हुफ़ाज़ किराम और उलमाए किराम सहाबा हैं, बहुत सारे बदरी सहाबा हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं अकीदा खत्म नबुव्वत की अहमियत और अज़मत कितनी है। गिरामी कदर सामीन का 1 सदी कबल एक शख्स उठा कादियान की मरून बस्ती से जिसे दुनिया मिर्जा कादियानी मरून के नाम से जानती है। उस बदबख्त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ खत्म नबुव्वत पर डाका नहीं डाला बल्कि उस मलऊन ने आप अलैहिस्सलाम के सहाबा को बुरा भला कहा। उसने खुदा होने का दावा किया, उसने महदी होने का दावा किया, उसने मुजद्दिद होने का दावा किया। आखिरी बात मैं बात खत्म करना चाहता हूं। देखिए हमारे मुसलमान भाई कहते हैं कि भाई मिर्जाई जिस तरीके से काफिर है, यहूदी भी तो काफिर है, ईसाई भी तो काफिर है, सिख भी तो काफिर है, हिंदू भी तो काफिर है। गिरामी कदर सामीन, यहूदियों ने कभी ये नहीं कहा हम मोहम्मदी हैं, ईसाइयों ने कभी ये नहीं कहा हम मोहम्मदी हैं, हिंदू ने कभी ये नहीं कहा हम मोहम्मदी हैं, सिखों ने कभी ये नहीं कहा हम मोहम्मदी हैं। लेकिन मिर्जाई ऐसा फितना है, ऐसा दजल है काफिर लेकिन अपने आप को मुसलमान कहते हैं। देखिए मुसलमानों का अकीदा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी। जरा जोर से बोलो, समाज मिलेगा, जरा जोर से बोलो। मुसलमानों का अकीदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी। मिर्जाइयों का अकीदा मिर्जा कादियानी अल्लाह का आखिरी नबी। मुसलमानों का अकीदा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम ज़मानों के नबी। मिर्जाइयों का अकीदा मिर्जा कादियानी तमाम ज़मानों का नबी। मुसलमानों का यह अकीदा है कि आप अलैहिस्सलाम की बेअसत एक मर्तबा हुई और वो मक्का की धरती पे होगी। मिर्जाइयों का अकीदा यह है कि मिर्जा कादियानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत 2 मर्तबा हुई। पहली मर्तबा मक्का की धरती पे हुई, दूसरी मर्तबा कादियान में मिर्जा कादियानी की शक्ल में हुई। मिर्जाइयों का यह अकीदा है कि आप मिर्जाइयों का यह अकीदा है कि मुसलमानों का यह अकीदा है कि कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ। मिर्जाइयों का अकीदा है कि कुरान कादियान में नाज़िल हुआ। इन्ना अंज़लनाहु क़रीबम मिनल कादियान। मुसलमानों का यह अकीदा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते दरूद व सलाम भेजते हैं। मिर्जाइयों का यह अकीदा है मिर्जा कादियानी मलऊन पर अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते दरूद व सलाम भेजते हैं। गिरामी कदर सामीन, मेरे और आपके नज़दीक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू ये क्या है? यह हदीस है। मिर्जाइयों के नज़दीक आप मिर्जाइयों के नज़दीक मिर्जा कादियानी की गुफ्तगू यह हदीस है। मेरे और आपके नज़दीक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम सुन्नत है। मिर्जाइयों के नज़दीक मिर्जा कादियानी का काम सुन्नत है। मेरे और आपके नज़दीक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन खलीफतुल मोमिनीन है। मिर्जाइयों के नज़दीक मिर्जा कादियानी के जो जानशीन थे वो खलीफतुल मोमिनीन है। मेरे और आपके नज़दीक
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدر کے جو 313 لے کر گئے تھے تمام صحابہ میں ان کا مقام سب سے افضل ہے۔ مرزائیوں کے نزدیک مرزا قادیانی کے جو 313 ساتھی تھے وہ بدری صحابہ سے افضل ہے۔ میرے اور آپ کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہ ساتھی صحابہ ہیں، مرزائیوں کے نزدیک مرزا قادیانی کے ساتھی یہ صحابہ ہیں۔ میرے اور آپ کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج پوری امت کی ماں ہے۔ مرزائیوں کے نزدیک مرزا قادیانی کی بیویاں پوری امت کی ماں ہیں۔ میرے اور آپ کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان یہ اہل بیت ہے۔ مرزائیوں کے نزدیک مرزا قادیانی کا خاندان یہ اہل بیت ہے۔ میں آخری بات کر کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ قیامت تک جہاد رہے گا، الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ جہاد اسلام میں حرام ہے، جو جہاد کرتا ہے کہتا ہے وہ حرامی ہے۔ اب دیکھیے مسلمانوں کے عقیدے اور قادیانیت کے عقائد دیکھیے۔ آج میں اور آپ کیا کہتے ہیں؟ قادیانیت کے ساتھ دوستی بڑھانی چاہیے۔ قادیانیت بڑا تعاون کرتی ہے۔ قادیانیت نے رفائی ادارے کھولے ہوئے ہیں۔ گرامی قدر سامعین، یہ میرے اور آپ کے ایمان پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ میں نے اور آپ نے سمجھا نہیں ہے انہیں۔ مرزائیت ایسا فتنہ، ایسا غلیظ ترین گندا، گٹر سے بھی گندا فتنہ ہے۔ اس سے خود بھی بچیے اور اپنے مسلمان ساتھیوں کو بھی بچائیے۔ آج مسلمان کہتے ہیں مرزائیوں کے اخلاق بہت اچھے ہیں، مرزائی بڑے سخی ہیں۔ گرامی قدر سامعین، مرزائی سخی نہیں۔ دیکھیے اگر یہ سخی ہوتے تو ان کا گرو مرزا قادیانی سخی ہوتا، لیکن مرزا قادیانی کے بارے میں آپ کو کیا بتاؤں، کتنا بڑا کنجوسی تھا۔ ایک واقعہ بات ختم۔ مرزا قادیانی قادیان میں رہتا ہے اور حکیم نور الدین بھیرے کا رہنے والا یہ کشمیر میں رہتا ہے۔ اب بھیرے میں رہنے والا حکیم نور الدین یہ کشمیر میں رہتا ہے، مرزا قادیانی قادیان میں رہتا ہے۔ اب حکیم نور الدین نے 500 روپیہ بھیجنا تھا مرزا قادیانی کی طرف۔ کہاں؟ قادیان کی طرف۔ اور جب بھیجنے چاہتا تھا تو بھیجنے کے 2 طریقے تھے۔ غور سے سننا، بھیجنے کے 2 طریقے تھے۔ ایک طریقہ یہ تھا پرائیویٹ کسی کے ہاتھ 500 روپیہ پکڑاتا اور کہتا جا کے قادیان میں مرزا صاحب کو دے کے آنا۔ اب یہ راستہ مشکل تھا۔ دوسرا راستہ ڈاک کے ذریعے، وہ بھی 2 طریقے ہیں۔ ایک ہے کہ بینک کے ذریعے بھیجتا ہے تو ڈرافٹ بنانا پڑتا ہے، ڈرافٹ بنوائے گا پھر ڈاک میں ڈالے گا، پیسہ خرچ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ دوسرا طریقہ منی آرڈر کے ذریعے، یہاں بھی پیسہ خرچ ہوگا۔ اب مرزا قادیانی کو حکیم نور الدین نے خط لکھا۔ حکیم نور الدین نے کہا کس طرح پیسے بھیجواؤں؟ تو مرزا قادیانی نے کہا اگر ڈاک کے ذریعے بھیجواؤ گے، بینک کے ذریعے بھیجواؤ گے تو ٹیکس لگے گا، پیسہ خرچ ہوگا۔ میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں۔ مرزا قادیانی نے خط لکھا حکیم نور الدین کو، کہا 500 کے 2 ٹکڑے کر لو۔ کتنے؟ 2 ٹکڑے کر لو۔ آدھا ٹکڑا لفافے میں ڈالو اور وہ میری طرف روانہ کرو۔ اب آدھا ٹکڑا اس نے لفافے میں ڈالا اور ڈاک کے ذریعے بھیج دیا۔ جب وہ آدھا ٹکڑا 500 کا پہنچا تو اس وقت مرزا قادیانی نے کہا حکیم نور الدین کو خط لکھا کہ خیریت سے آدھا ٹکڑا پہنچ گیا ہے، باقی آدھا ٹکڑا کس طرح بھیجو گے؟ ہاں ایک بات ذہن میں رکھنا، موسم کو دیکھ لینا، آدھا ٹکڑا کسی کام کا نہیں ہوگا۔ اب جو آپ نے آدھا ٹکڑا بھیجا ہے وہ بڑا قیمتی ہے، وہ آئے گا تو 500 بنے گا، وہ نہیں آئے گا تو 500 نہیں بن سکتا۔ موسم کا خیال رکھنا، دیکھنا کہیں بادل نہ ہو، بادل ہوں گے تو بارش برسے گی، بارش برسی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لفافہ گیلا ہو جائے اور وہ پھٹ جائے، آدھا ٹکڑا ضائع ہو جائے۔ اب حکیم نور الدین نے دوسرا ٹکڑا بھیجا، لفافے کے اندر ڈالا، مرزا قادیانی کے پاس پہنچا۔ اس طرح 500 روپیہ خیریت سے پہنچا مرزا قادیانی کے پاس۔
اب مرزا قادیانی کا بیٹا حکیم نور الدین کہتا ہے اس وقت ایک آنے کا 1 کلو بڑا گوشت ملا کرتا تھا. 1 روپے کا کتنا گوشت ملا؟ 16 کلو. تو اس وقت کی قیمت آج آپ اگر گوشت کی قیمت لگائیں کم از کم بڑا گوشت 300 روپے کلو بھی ملے تو رقم کتنی بنتی ہے؟ 24 لاکھ. اب ملعون کی طرف 24 لاکھ رقم وہ بھیجنا چاہتا ہے لیکن وہ ملعون کہتا ہے ڈاک کے ذریعے نہ بھیجنا، ٹیکس لگے گا. آدھا ٹکڑا کر کے بھیجنا پھر آدھا ٹکڑا بھیجنا. اتنا بڑا بخیل بے ایمان. اور وہ آج لوگ کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں ان کی امت سخی ہے. جب وہ ملعون سخی نہیں ہے تو امت کیسے سخی ہو سکتی ہے؟ میں اور آپ اگر سخی نہیں ہے لیکن میرا اور آپ کا نبی کتنا بڑا سخی تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ کی پہاڑوں کے اندر بکریاں چرا رہے ہیں. ایک آدمی آیا کہنے لگا اے مسلمانوں کے نبی میں بھوکا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ دے دیجیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ساری بکریاں تو لے جا، ساری بکریاں تو لے جا. اب یہ بکریاں لے کر جب اپنے قبیلے کی طرف کیا تو اپنے قبیلے والوں کو کہتے ہیں اے میرے قبیلے کے لوگوں کلمہ پڑھ لو. خدا کی قسم مسلمانوں کا نبی اتنا دیتا ہے کہ فخر و تو آج یہ عہد کرو کہ قادیانیت کا بائیکاٹ کریں گے، قادیانیت کے ساتھ تعلقات نہیں رکھیں گے. رقبہ کے اندر جا کر قادیانیت کے ہسپتال کے اندر علاج نہیں کریں گے. کرتے ہو وعدہ؟ اللہ مجھے اور آپ کو موت تک عقیدہ ختم نبوت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کہا اللہ مجھے اور آپ